یہ اتنا باریک نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے رشک اور حسد پہ، چونکہ علامہ صاحب نے بات بھی کی، سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہیں، جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ حسد دو ہی صورتوں میں جائز ہے۔ ایک تو وہ کہ کوئی شخص قرآن پاک پڑھ رہا ہو اور اس کی آواز سے اس کا پڑوسی اتنی اس کی آواز سنے، اس کی تلاوت کی کہ وہ اس پر حسد کرے یا رشک کرے، ہم یوں کہیں آپ اسے رشک ہاں اسے حدیث پاک میں حسد ورڈ بھی آتا ہے، لیکن چونکہ یہ رشک بھی ہے، کیونکہ آپ رشک ہی کر سکتے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو آپ اسے رشک کریں کہ اللہ پاک مجھے بھی یہ اس طرح سے توفیق دے، اور دوسرا اللہ پاک کسی کو مال اتنا دے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو تو آپ اس پر رشک کریں کہ اللہ پاک مجھے بھی مال یہ میسر کرے اور میں اللہ کی راہ میں اس طرح سے خرچ کروں۔ مگر مفتی صاحب، آج کے دور میں معاملہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے جن سے رشک کرنا چاہیے یا حسد کرنا چاہیے، ہم ان سے نہیں کر رہے، ہم کر ان سے رہے ہیں جن کو ہمارے خاص طور سے رشتہ دار ہو گئے یا ہمارے دفاتر میں لوگ ہو گئے، ہمارے دوست احباب ہو گئے، دوستوں میں بڑا یہ جو گہرا تعلق بظاہر ہوتا ہے مگر ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو دوسرا پرسن ہے وہ شو آف بھی اتنا زیادہ کر رہا ہوتا ہے کہ کسی کی محرومی وہ حسد میں کب تبدیل ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا۔ بالکل، تو یہ کیا ریاضت و محنت کی جائے اگر ایک شخص کو پتہ بھی لگ جائے کہ وہ حسد کر رہا ہے، سیلف انالیسس انسان کر رہا ہوتا ہے، سب سے بہتر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے، تو وہ خود کو بہتر کیسے کر سکتا ہے، اس پر بھی بتائیے۔ جی، حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ ایک فطرتی عمل ہے، یہ انسان کی فطرت میں اس عنصر کو بھی ودیت کیا گیا، اور کچھ ہم معاشرے سے بھی چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں۔ حسد کا ہونا یہ ایک فطرتاً عمل ہے، لیکن سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچاؤ کا، اس سے سدھار کا ہمیں طریقہ بھی عطا فرمایا۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ حدیث پاک ابو داؤد کی ہے، امام ابو داؤد نے اس کو کوٹ کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہو جو مال میں تم سے زیادہ ہے یا شکل و عقل میں تم سے زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ تمہیں عطا نہیں کیا، اور تم پھر اللہ کے حضور صبر و شکر کے معاملے سے ہٹ جاتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے پہ تمہارے ذہن کے اندر وسوسات پیدا ہوتے ہیں، تو حضور سرور کائنات نے جو فارمولہ ہمیں عطا فرمایا، اس سے بچنے کا جو طریقہ ہمیں عطا فرمایا، فرمایا اگر اللہ کی ذات کے اس معاملے سے بچنا چاہتے ہو، اپنے اندر جو حسد پیدا ہو رہا ہے اس سے بچنا چاہتے ہو، حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھنا شروع کر دو، تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، پھر حسد نہیں۔ اسی بات کو شیخ سعدی نے اپنے واقعہ کے اندر ایکسپلین کیا۔ آپ جا رہے تھے، راستے میں چلتے، کوفہ کی جانب سفر تھا، تو راستے میں آپ کے پاؤں کے اندر جو جوتی تھی وہ ٹوٹ گئی، آپ پاؤں میں جوتی ٹوٹی تو جوتی کو ہاتھ میں اٹھا کے ذہن کے اندر وہ وسوسات آنے لگے کہ زمانہ آپ کو سعدی کے نام سے جانتا ہے، زمانے کے اندر آپ کا ایک شہرہ اور چرچا ہے، اور اللہ نے آپ کو جوتی نہیں دی۔ شیخ سعدی آگے مسجد میں پہنچے تو وہاں پہ دیکھا کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاؤں ہی نہیں تھے، تو پھر آپ اللہ کے حضور ارگزار ہوئے، مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پاؤں تو عطا کر رکھے ہیں، جوتی نہیں۔ تو اس کا ایک لازمی امر ہے کہ اگر ایسا معاملہ پیدا ہو تو اس وقت اللہ کے حضور توبہ و استغفار کریں۔ ہم اپنے سے کم تر کو دیکھیں، نہ کہ ہم اپنے سے دیکھتے کیا ہیں کہ ہم لوگوں کی بڑی گاڑیاں یا بڑا بنگلے دیکھتے ہیں اور ہم اسی طرف نظر رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے کیوں نہیں دیا۔ آپ اپنی طرف دیکھیں اللہ نے آپ کو کیا کیا۔ اس لیے فرمایا اپنی دنیا کو بہتر تم تبھی بنا سکتے ہو جب نیچے دیکھو، اپنے دین کو کارآمد تبھی کر سکتے ہو جب اپنے اوپر۔ بالکل، اور آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی اسی میں۔ ہم لوگ ہمارے زیادہ رشتوں میں ہی ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کا فلاں اونچے گھر میں ہو گیا، ہمارا کم گھر میں ہوا، یہ بہت غلط بات ہے۔